السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، چند دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمارے علاقے میں بالکل اسلامی طرز کے لوگ ہیں اور اسلامی رہن سہن ہے، لوگ پگڑیاں بھی باندھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، تبلیغ بھی ہوتی ہے اور اجتماعات بھی ہوتے ہیں، نماز کی پابندی بھی ہوتی ہے اور عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں، بغیر اجازت کے گھروں سے باہر بھی نہیں جاتی بلا ضرورت۔ تو اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں بچیوں سے زیادتی بھی ہوتی ہے، ناانصافی بھی ہے، ظلم بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، جرائم بھی ہیں۔ یعنی اسلامی معاشرہ بھی ہے، نماز روزے کی پابندی بھی ہے، پردے کی پابندی بھی ہے، لیکن جرائم بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ ادھر آپ اس کو اسلامی معاشرہ کہہ رہی ہیں، بچی سے کہا، ادھر آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہاں جرائم بھی ہوتے ہیں، تو جرائم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اسلامی معاشرہ اس کو نہ کہیں۔ پہلے وہ سوال و جواب انہی کی زبانی سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ سر، تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی۔ سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں، دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے، ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل، اگر میں صحیح سنا ہوں، بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے؟ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے۔ آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز سنیے مسجدوں میں جاتے ہیں، وہی بہن پیڈوفائلز۔ آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں؟ آپ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ جی سر۔ ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک اور چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل۔ میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس جواب پر میرے پتر نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا۔ پہلے وہ میرے پتر کا غم و غصہ سنیں اور اس کی چیخیں سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ کوشچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے۔ نمبر 1، عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت۔ نمبر 2، مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 3، شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں۔ نمبر 4، اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے، یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے۔ اب مجھے بتائیں، اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے، تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی،
اسٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام، تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو او بھائی اسلام یہی ہے نا، جب غیر مسلم دیکھے گا یا مسلمان بھی دیکھے گا اسلام کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسے میں جاتے ہیں۔ یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام بھائی؟ یہی اسلام ہوتا ہے۔ یہ تھریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں۔ او دسو نا کتنے جے، کیڑے مدرسے جے، کیڑی گلی بیچ دے، بتاتے بھی کوئی نہیں اور تھریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ جی عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے، میرا پتر کہتا ہے کہ نماز پڑھنا، پگڑی، دستار، پردہ، تبلیغی اجتماعات، اگر یہ اسلام نہیں ہے تو پھر اور اسلام کیا ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ گویا کہ میرے پتر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اور لڑکی نے جس طرح سوال میں کہا اس نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، لوگ دستار اور داڑھی، پردہ، عورتوں کا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنا، یہی تو اسلامی معاشرہ ہے، اور کیا ہے؟ اگر یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے تو پھر اور بتاؤ کون سا اسلامی معاشرہ ہے؟ میرے پوتر کے کہنے کا مطلب یہ کہ بچی کا سوال ٹھیک ہے، اس نے جو اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا وہ ٹھیک کہا، اور ذاکر نائک صاحب نے جو جواب میں یہ کہا کہ اس معاشرے کو تم اسلامی کہتی ہو، پھر اس میں جرائم بھی ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، ناانصافی بھی ہوتی ہے، یہ سارے جرائم جو ہو رہے ہیں، آپ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہ کہیں۔ تو میرے پوتر نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کو غلط قرار دیا۔ میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام، تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے صرف معاشرے کے اسلامی ہونے کی نفی کی تھی، میرے پتر کو وہ ہضم نہیں ہوئی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا بھی جہاں پر اتنے سارے جرائم ہوں آپ اس کو اسلامی معاشرہ نہ کہیں، اگر اسلامی معاشرہ ہے تو پھر جرائم نہیں ہونے چاہیے۔ تو میرے پوتر نے اس بات کی تردید کر دی، نفی کر دی، حالانکہ ذاکر نائک صاحب نے صرف معاشرے کے اسلامی ہونے کی نفی کی، جبکہ میرا پوتر اپنی کئی ویڈیوز میں صرف معاشرے کی نہیں بلکہ پورے ملک کے اسلامی ہونے کی نفی کر چکا ہے۔ وہ جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ کیا کسی غیر اسلامی ملک میں نوکری کے لیے جانا جائز؟ سارے غیر اسلامی ملک ہیں، پاکستان بھی مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک تو نہیں ہے بھئی۔ جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے وہ اسلامی ملک ہوگا؟ یورپ اور امریکہ اسلامی ملک ہے، ہمارا مسلمان ملک ہے۔ بڑی گہری بات میں نے کی ہے۔ Due to bad economic and law and order conditions in country, can we move to abroad for satisfied and peaceful life؟ بالکل، ہم تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، بالکل جائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ مسلمان ملک سے اسلامی ملکوں میں چلے جائیں۔ پاکستان مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک کوئی نہیں جائے۔ او اسلامی ملک نے جدھر امن ہے، پاکستان مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک کوئی نہیں جائے، اسلامی ملک کوئی نہیں جائے۔ جی سنا آپ نے، میرا پتر یہاں کہہ رہا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہی نہیں ہے، پاکستان کے اسلامی ہونے کی بھی نفی کر دی، کھلم کھلا انکار کر دیا، جبکہ ذاکر نائک صاحب نے تو صرف اسلامی معاشرے کی نفی کی، وہ بھی وہاں جہاں اس طرح کے جرائم ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ میرا پوتر تو پورے ملک کے اسلامی ہونے کی نفی کر رہا ہے، کہتا ہے یہ اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں۔ اور میں اپنے پوتر کے فالور سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ ظاہر ہے یہ دو بیان ہے اس کے، اور دونوں ہی متضاد ہیں۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ جہاں دستار، داڑھی، نماز، تبلیغی اجتماعات، پردہ یہ چیزیں ہوں وہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ماحول ہے، وہ اسلام کا اظہار ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ پورا ملک ہی غیر اسلامی ہے، اسلامی ملک تو باہر والے ہیں۔ تو میں صرف اپنے پوتر کے فالور سے اتنا پوچھوں گا کہ اس کی کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے، پہلے والی یا بعد والی۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پنجاب کالج میں جو ایک واقعہ رونما ہوا وہ غلط ہے یا صحیح، اس کے بارے میں بھی امید ہے کہ میرا پوتر ادھر تو کہتا نا کہ اسلامی معاشرہ ہے، بچی نے جو سوال کیا وہ صحیح کیا، ذاکر نائک صاحب نے جواب صحیح نہیں دیا، اور امید ہے کہ اس بارے میں بھی روشنی ڈالے گا۔
کہ اسلامی معاشرہ اور پھر یہ کام، اسلامی ملک پھر یہ کام. ہم اس پر فی الحال تبصرہ نہیں کرتے بھی وہ کالج کا واقعہ جو ہے وہ غلط ہے صحیح ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ افواہیں ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا پر غلط خبر پھیلائی گئی ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں، اللہ کرے یہ خبر غلط ہو اور اللہ کرے یہ افواہ ہی ہو، حقیقت اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ جھوٹی خبر ہو، اس بچی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالا گیا ہو. اللہ کرے یہ جھوٹی خبر ہو اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، افواہ ہے، اللہ کرے ان کی بات سچی نکلے. تو بہرحال بہت سارا یہ اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے میڈیا پر بھی. میں یہاں پر یہ بھی گزارش کرتا چلوں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے کہ خدا را جو ظالم، جو درندہ کسی عورت کی، کسی بچی کی عزت وہ تو لوٹتا ہے، وہ تو عزت اچھالتا ہے جو اچھالتا ہے، رہی صحیح کسر آپ بھی نکال دیتے ہیں.